کیا ملا آپ کو؟ صبح سے رات تک کام کر کے، اپنی نیند صحت کو نظر انداز کر کے، اپنی خواہشوں کو دبا کر آخر کیا ملا؟ کیا آپ کے شوہر نے کبھی ایسا کہا کہ چھوڑ دو سارے کام، بعد میں بھی ہو جائیں گے، بیٹھو میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں؟ کیا انہوں نے کبھی کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ گھر خوشحال ہے؟ یا پھر آج بھی اگر کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ ہو جائے تو سب سے پہلے شکایت آپ سے ہی ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو شاید تھوڑی کڑوی لگے، لیکن یقین کریں کڑوی بات کبھی کبھی زندگی کی سب سے میٹھی تبدیلی بن جاتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کی رضا سے۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا ہے۔ لباس سکون دیتا ہے، عزت دیتا ہے، حفاظت دیتا ہے، لیکن جب رشتہ صرف ذمہ داری بن جائے تو دل تھک جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک رشتہ دار کی کہانی سناتی ہوں۔ ماریا نام ہے اس کا۔ اس کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، شوہر کا ناشتہ بنانا، لنچ پیک کرنا، بچوں کو اسکول بھیجنا، پورا گھر صاف کرنا ساس کی ذمہ داری، شام کو پھر کچن، رات کو سب کے سو جانے کے بعد برتن دھونا، مطلب سارے کام اس کے سر پر۔ ایک دن اس کو بہت تیز بخار تھا۔ اس نے سوچا کہ آج آرام کر لیتی ہوں، لیکن ہوا کیا، شوہر گھر آیا۔ اس نے کہا لیٹی ہوئی کیوں ہوں؟ کھانا دو۔ ماریا نے کہا طبیعت خراب ہے، کھانا نہیں بنایا۔ اس کا شوہر بجائے اس کی خیریت لینے کے اس پہ چیخنے لگا۔ تب ماریا کو احساس ہوا کہ اپنی صحت کو نظر انداز کر کے سارے کام، سب کی ذمہ داری لینا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ برے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماریا نے خود ان کو اپنی ایسی عادت لگائی۔ جب کوئی چیز روز بنا رکاوٹ ملتی رہے تو انسان اس کی قدر کرنا کم کر دیتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، اگر آپ کی بیٹی کل کو شادی کر کے اور وہ روز رو کر آپ سے کہے کہ امی میں خود کو بھول گئی ہوں، مجھے اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو کیا آپ اسے کہیں گی کہ بیٹا اور برداشت کرو اور قربانی دو، بلکہ یہ کہیں گی کہ کام کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھو؟ تو جب ہم اپنی بیٹی کے لیے یہ سوچتے ہیں تو اپنے لیے کیوں نہیں؟ اپنا خیال رکھنا، اچھے کپڑے پہننا، ڈاکٹر کے پاس جانا، تھوڑا آرام کرنا یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی امانت کا خیال رکھنا ہے۔ جب انسان کی سوچ سے زیادہ کسی کو دے دیا جائے نا تو وہ اس چیز کی قدر نہیں کرتا۔ آپ تھک گئی ہیں، آرام کر لیں، کام تو بعد میں بھی ہو جائے گا۔ میں بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا غلطی کی تھی۔ میں بہت ہی ڈھٹائی سے اپنی صحت کو نظر انداز کیا۔ سب کو خوش کرنے کے چکر میں نہ نیند کا خیال رکھتی تھی نہ ہی کھانے کا، بس دن رات کام، گھر کے سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے، یہ والی سوچ تھی میری۔ لیکن اس کی قیمت میں نے بہت بڑی ادا کی اور آج تک کر رہی ہوں۔ دن رات کام کرنے کی وجہ سے میرا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ میں تھوڑے بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں تھوڑے سے کام کرتی تھی، تھک جاتی تھی، اور کبھی ڈھٹائی میں آ کر اگر تھوڑا زیادہ کام کر لیتی تھی اس دن مجھے بخار آ جاتا تھا۔ رمضان میں بے دردی سے کام کرتی تھی، سب کو خوش کرنے کے چکر میں گھر کے کام، افطاری، پھر یہ عادت تھی کہ اپنے ہاتھ سے کپڑے سلائی کر کے بچوں کو پہنانا، آخر میں تھک کر چور ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت بیمار ہو گئی اور ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ اب میں تھوڑا زیادہ کام کر لوں تو بس پورے باڈی میں پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو حد سے زیادہ اپنے باڈی پہ لوڈ ڈالنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو خوش رکھنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، وقت سے پہلے اپنے آپ کو بوڑھا کر دیتے ہیں ہم یہ سب کچھ کر کے۔ تو آج سے ایک نیو لائف اسٹارٹ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ پہلے خود اور اپنی صحت، پھر کچھ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ٹینشن لینا چھوڑ دیں۔ لوگ کیا کہیں گے، گھر گندا ہے، مہمان نہ آ جائے، یہ سارے فضول کے مسئلے ہیں جو ہم نے خود نے اپنے سر لے رکھا ہے۔ لوگ ہر حال میں بات کریں گے، لوگوں کو خوش ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میری ایک رشتہ دار تھی، رشتے میں خالہ لگتی تھی، تو ان کی عادت تھی وہ ہر ہفتے بالکل کھانے کے ٹائم آ جایا کرتی تھی
اور اب بندہ کیا بولے، جو بھی پکا ہوتا تھا رکھ دیتے تھے ان کے سامنے. کوئی بات نہیں، ایک پلیٹ سے کون سا کم ہو جانا تھا کھانا. لیکن مسئلہ تب اسٹارٹ ہوا جب ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کھا کر جاتی ہیں ہمارے گھر سے، اور ہمارے گھر کی باتیں 4 لوگوں میں کرتی ہیں اور کھانے کی بھی برائی کرتی ہے. تو دوسرے دن سے میرے ابو نے کیا کیا، ان کو کھانا دینا ہی بند کر دیا، بلکہ ان کو صاف الفاظ میں بول دیا کہ آئندہ ہمارے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہم تو نیکی کر رہے تھے نا. تو انہوں نے کیا کیا، جس تھالی میں کھایا اس میں ہی چھید کر دیا. اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حد سے زیادہ کسی کے ساتھ اچھا بننا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. آج کے دور میں نہ لوگوں کی حد میں رکھنا بھی بہت ضروری ہے. بہت سے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن بہت سے شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو کے کام کرنے والی مشین سمجھ لیتے ہیں. تو میری ایڈوائز یہی ہے کہ اپنے سسرال میں کام کریں، خدمت کریں، لیکن اپنی عادت ایسی ڈالیں کہ بعد میں آپ افورڈ کر سکیں. میں امید کرتی ہوں کہ جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی رائے دینی ہے، میری بات کوئی بری لگی ہے تو اس کے ساتھ معذرت. اور اگر میری رائے کچھ آپ لوگوں کو رائے دینی ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور دیں اپنی رائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.